حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقها اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ نبی نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ حدیث جو کہ بہت معروف و مشہور حدیث ہے، ہمارے اہل شیعہ کتابوں میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی۔ چنانچہ شیعہ کتابوں میں کافی، کمال الدین جیسی عظیم کتابوں میں اس کی حدیث کو جگہ دی گئی، اور اس طریقے سے اہل سنت میں سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، صحیح مسلم جیسی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا، اور بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بنا مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس حدیث کی تشریح آپ روایات معصومین میں دیکھیں تو یہاں پر جاہلیت سے مراد روایات معصومین میں کفر و نفاق کی موت کو کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص امام کی معرفت حاصل کیے بنا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کفر و نفاق کی موت مرتا ہے۔ آج اسی حدیث کی ذرا تشریح جو ہے وہ مقصود ہے، چونکہ ایک سوال ہے جو عام طور سے ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ اگر کوئی شخص امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ جاہلیت کی، کفر و نفاق کی موت مرتا ہے، تو ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آخر اس معرفت سے کیا مراد ہے کہ جس کی طرف ہمیں اس مشہور حدیث میں دعوت دی جا رہی ہے، اور ایمان و کفر کا معیار اس حدیث کو معرفت امام کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ امام کی معرفت سے کیا مراد ہے، اور آیا امام کی معرفت کے کچھ حدود ہیں؟ اس سوال کے جواب کو حل کرنا اور اس کی توضیح دینا جو ہے وہ مقصد ہے۔ چنانچہ جہاں تک امام کی معرفت کی حد، اور دیکھیے یہ جو معرفت کی بات ہے آپ نے اکثر روایتوں میں اور اکثر احادیث میں سنا ہوگا، یہاں تک کہ زیارات کے باب میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ من زار الحسین عارفا بحقہ وجبت لہ الجنہ، عام طور سے سنا ہوگا کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ آپ کے حق کے معرفت رکھتا ہو تو اسے پر جنت جو ہے واجب ہے۔ اس طرح سے اور بہت ساری روایتیں ہیں کہ جس میں امام کی معرفت کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور معرفت کے ساتھ عمل انجام دینے کو کہا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ یہ جو روایات معصومین میں امام کی معرفت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اس دعوت سے کیا مراد ہے اور معرفت کی حدود کیا ہیں۔ تو جہاں تک معرفت کی حدود کی بات ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، امام کی معرفت یہ وہ بحر بے کراں ہے کہ جس کا کوئی کنارہ جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی انسان امام کی معرفت کما حقہ اگر حاصل کرنا چاہے تو یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے لیے خود حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا گیا، یا خود رسول اسلام میں ارشاد فرماتے ہیں، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی آپ کی معرفت جو ہے وہ سوائے اللہ اور میرے کسی نے حاصل نہیں کی۔ تو امام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی معرفت بس یا تو خداوند عالم کی ذات مبارکہ کو ہے یا پھر جو ہے وہ رسول کی ذات کو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام کی کما حقہ معرفت حاصل کرنا یہ ہم عام انسانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور میں یہ بات یوں ہی عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ 8ویں امام کا دور ہے اور امام کا صحابی عبدالعزیز ابن مسلم نامی شخص ہے جو مرو کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا یہ بیان ہے کہ ہم کچھ لوگ مرو کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ہمارے درمیان امامت کے متعلق بحث چھڑ گئی کہ امام کون ہوتا ہے، امام کن صفات کا حامل ہوتا ہے۔ تو کسی نے کچھ کہا کہ امام کی یہ عظمت ہے، کسی نے کچھ کہا کہ امام یہ ہوتا ہے۔ تو عبدالعزیز ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور فوراً جو ہے وہ 8ویں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد میں نے امام سے پوچھ لیا کہ مولا آپ ہی بتائیے کہ امام کسے کہتے ہیں، چونکہ ہمارے درمیان یہ مباحثہ ہے، ہمارے درمیان میں یہ بات چھڑی ہوئی ہے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو ایک تفصیلی حدیث ہے اس میں جو امام یعنی 8ویں امام نے زبان معصوم نے جو امام کی معرفت اور امام کی عظمت کو بیان کیا ہے وہ واقعی قابل غور ہے اور اسے پڑھنے کے لائق ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ عظمت امام کو پہچانے۔ تو اس میں 2-4 جملے جو امام نے ارشاد فرمائے عبدالعزیز مسلم سے، تو امام نے یہ فرمایا کہ الامام واحد دہرہ، کہ اے عبدالعزیز مسلم اگر امام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھ لو امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے زمانے کا واحد و دہر ہی، وہ اپنے زمانے کا سب سے یکتائے زمانہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر، اس کا کوئی مثل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔
ولا یدانی ہے احد، اس کے بعد امام فرماتے ہیں دوسرے جملے میں کہ امام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت کے کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت کے قریب تر کوئی نہیں جا سکتا. شاید یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں امام نے کیا فرمایا تھا، ولا یرقى الی الطیر، کہ میری بلندی فکر تک کسی کا طائرہ فکر بھی جو ہے پرواز نہیں کر سکتا. یعنی میں عظمت کے اس اعلیٰ منزل پر فائز ہوں کہ کوئی چاہے تو میری برابری نہیں کر سکتا. امام کیا فرماتے ہیں کہ ولا یدانی ہے حد، امام کی کوئی قریب بھی عظمت و فضیلت میں نہیں جا سکتا. اس کے بعد تیسرا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ولا یعادلہ عالم، اور امام وہ ہوتا ہے کہ یہ 8ویں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبدالعزیز امام وہ ہوتا ہے کہ ولا یعادلہ عالم، کہ کوئی عالم بھی چاہے تو امام کی برابری نہیں کر سکتا. میں یہاں پر اکثر جملہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ بزبان معصوم اگر کوئی عالم ہے اور چاہتا ہے کہ امام کی برابری کرے تو وہ برابری نہیں کر سکتا. اب دیکھیے کہ جب عالم امام کی برابری نہیں کر سکتا تو وہ کیسے امام کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو خود اس بات کا اقرار کرتا ہو کہ مجھ سے زیادہ مدینے کی خواتین جو ہیں مسائل سے واقف ہیں. تو یہ امام کی عظمت. اس کے بعد آخر میں ایک جملہ کہ جو مطلب محل شاہد ہے اور جس سے مجھے جو ہے نتیجہ حاصل کرنا ہے، اسی حدیث میں امام فرماتے ہیں ہیہات ہیہات ذلت العقول، کہ اے عبدالعزیز ہرگز نہیں عقلیں قاصر ہیں امام کی معرفت حاصل کرنے سے. منزل لذی یبلغ معرفت ہو، کون ہے کہ جو امام کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، کون ہے جو امام کی کما حقہ معرفت حاصل کر سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بزبان معصوم انسان اگر چاہے تو امام کی برابری نہیں کر سکتا، امام کی معرفت کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا. تو اب سوال پھر بھی وہی کہ پھر بھی معرفت سے مراد کیا ہے کہ جس طرح ہمیں دعوت دی جا رہی ہے اور جا بجا کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ معرفت کے ساتھ زیارت کرو، معرفت کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دو. اور اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے. تو اس معرفت سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی اس قضیے کو بھی، اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ روایت نقل کی، فرماتے کہ وَأَدْنَا مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ عِدْلُ النَّبِي. آپ غور فرمائیے کہ یعنی امام کی کما حقہ معرفت حاصل کرنا انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، انسان اسے حاصل نہیں کر سکتا. مگر جو روایات معصومین میں ہمیں ملی وہ حدیث، وہ روایت، وہ یہاں تک ملی کہ ہاں امام کی معرفت کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، جو سب سے ادنا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی طرف دعوت دی گئی وَأَدْنَا مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ، معرفت امام کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، جو سب سے پسترین مرحلہ ہے، جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہو عدل النبی، کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے برابر ہوتا ہے، الا درجۃ النبوہ، سوائے کس کے؟ سوائے درجہ نبوت کے. یعنی جو چیزیں نبی کے لیے ثابت ہیں وہ امام کے لیے ثابت ہوتی ہیں، سوائے کس کے؟ نبوت کے. ایک بات. اس کے بعد کیا؟ وَأَنَّ طَاعَتُهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. اور امام یہ کیا ہے امام کی معرفت کے باب میں کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ امام کی اطاعت ویسے ہی واجب ہے ہم پر کہ جس طریقے سے نبی کی اطاعت ہم پر واجب ہے. یعنی امام کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ عقیدہ رکھنا. اور اس کے بعد تیسری بات کہ یہ معرفت کا بھی یہ بھی ایک معرفت کی علامت ہے کہ وَالتَّسْلِيمُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَالرَّدُّ إِلَيْهِ، کہ انسان اپنے ہر امور کی بازگشت جو ہے کیا ہے؟ امام ہی کی جانب کرے. یعنی امام ہی کو مأویٰ اور ملجا قرار دے اپنے تمام امور میں. یہ بھی عقیدہ رکھنا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان الامام بعد رسول اللہ علی ابن ابی طالب. اور اس کے بعد یہ کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ امام جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب ہیں، ثم الحسن ثم الحسین، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک کے چلا جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ انسان معرفت کا جو سب سے ادنا ترین مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان امام کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض سمجھے اور امام کے جو نسب مشہور ہے، جو نسب معروفہ ہے، اس کا عقیدہ رکھے اور اپنے تمام امور کی بازگشت امام ہی کی جانب کرے. تو یہ وہ معرفت کے ادنا ترین مرحلہ ہے کہ اگر انسان اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر یعنی اگر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ معرفت امام کے ساتھ جاتا ہے، اور اگر کوئی زیارت کرتا ہے، اپنے دیگر اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ معرفت کے ساتھ کرتا ہے. مگر یہ کہنا کہ امام کی کما حقہ معرفت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، یہ ہم عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے خدمت میں اس حدیث کے ذریعے سے نقل کیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں
محمد و آل محمد علیہ السلام کے علوم کو حاصل کرنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔